السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. أحسنت، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. معزز سامعین کرام، سورۃ المرسلات کی تفسیر جاری ہے۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے الم نہلک الاولین، تو ہمارے یہاں سے لائٹ چلی گئی اور ایک مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کہا بھی بدی الدین سے کہ آڈیو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ لوگ مجھے روز دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ نہیں مانے، تو بات آج بھی آ پہنچی۔ تو انشاءاللہ آج ہماری کوشش ہوگی یہ آخری پروگرام ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول فرما لے۔ یہ بات معلوم ہے کہ مکی صورتیں ہیں، ان میں زیادہ تر مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور جو مکی دعوت کا خلاصہ ہے وہ چند نکات سے عبارت ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقریر، تیسرا عقیدہ آخرت، جس میں خاص طور پہ مردوں کا زندہ ہونا مذکور ہے۔ تو یہ چند نکات ہیں جو مکی دعوت کی بنیاد ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کی صداقت اور حقانیت۔ لیکن جو کفار قریش ہیں، مشرکین مکہ، ان کا عناد روز افزوں بڑھتا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 طریقوں سے خطاب کیا ہے، 3 باتیں ان کے سامنے رکھی ہیں، یہ 3 طرح سے حجت قائم کی ہے۔ پہلی حجت، الم نہلک الاولین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے نہیں ہلاک کیا پہلوں کو؟ یہ پہلوں سے مراد بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق قوم نوح ہے، اور سمود اور عاد۔ سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم عاد جن کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تینوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اپنے نبی کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا جو ان سب کی ہلاکت پر منتج ہوا۔ ایک بات، ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم نے پیچھے لگایا ان کے دوسروں کو، کچھ اور قوموں کو اسی ہلاکت اور بربادی میں ان کے پیچھے لگایا۔ اس سے مراد بعد کی کچھ قومیں ہیں، جیسے فرعون اور اس کے حواری، اور قوم لوط اور قوم شعیب اور اہل سبا، اور
ابرہ جس کا دور مشرکین مکہ کے دور سے انتہائی قریب تھا، نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل اس کی تباہی اور بربادی عمل میں آئی۔ نبی علیہ السلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی تھی، یعنی اسی سال جس سال ابرہ اللہ کے گھر کو ڈھانے آیا تھا اپنے اس انتہائی غلیظ، ناپاک اور خبیث ہدف کے ساتھ، اور اللہ نے اسے اور اس کے ہاتھیوں کو اور اس کے سپاہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ آخرین میں یہ ساری قومیں ہیں، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، اہل سبا ہیں، ابرہ ہے۔ آگے فرمایا کہ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح کرتے ہیں یا کریں گے مجرموں کے ساتھ۔ ان کو بتا دو کہ جو بھی جرم کرے گا تو جیسے ہم نے سابقہ قوموں کے ساتھ کیا اور ان کو برباد کیا، تمہیں بھی برباد کر سکتے ہیں۔ تو یہ خطاب یا یہ وحی مشرکین مکہ سے متعلق ہے کہ سابقہ قوموں کو برباد کیا کہ انہوں نے اپنے نبی کی اطاعت قبول نہیں کی، ہمارے پیغام کو نہیں مانا، اور یہ روش تمہاری بھی ہے تو تم بھی برباد کیے جا سکتے، جس کی ایک جھلک جنگ بدر کے موقع پر منظر عام پر آئی، جب سارے جو صنادید قریش تھے گنے چنے سارے ہلاک ہوئے، اور 70 قیدی ہوئے، زخمی تو سبھی ہوئے۔ تو یہ ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اور دکھایا۔ تو ایک طرح سے جھنجھوڑنا ہے کہ جیسے ہم نے سابقہ قوموں کو برباد کیا تو تم بھی ہم سے دور نہیں ہو، ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن سے مراد یہاں ہلاکت والا دن، جس دن مشرکین مکہ کو اور ان سرداروں کو اور صنادید کو جو اس دعوت کے مشن میں رکاوٹ بنتے تھے، چن چن کے قتل کیا گیا۔ تو اس دن یہ بربادی انہیں نظر آئی۔ تو یہ ایک انداز خطاب ہے کہ تم کس زعم پر نافرمانیاں کرتے ہو، ہم نے تم سے بڑوں بڑوں کو ایسا برباد کیا کہ ان کے نشان مٹ گئے اور وہ عبرت کی داستان بن گئے، ان کے نام گمشدہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ تو تم کیا چیز ہو؟ یہ ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو من ماء مہین، پانی سے انتہائی کمزور اور حقیر۔ اس قطرے کو دیکھو، ایک کمزور سا قطرہ، ایک حقیر سا قطرہ، بدبودار قطرہ، اس سے ہم نے کیا بنا دیا، کیسے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اسے رکھا ہم نے فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانے میں۔ مضبوط ٹھکانے سے مراد یعنی رحم مادر، شکم مادر، اس مہین اور حقیر قطرے کو کہاں رکھا؟ ماں کے رحم میں۔ مضبوط ٹھکانہ ہے وہ۔ مضبوط ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ
جو زمانے کے حوادث ہیں ان حوادث کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. جو تغیرات ہیں، گرمی ہو سردی ہو، لیکن جو اندر بچہ بن رہا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کسی آفت کا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ مضبوط ٹھکانہ ہے. تو اس میں حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اس قدرت کی نشانی کو دیکھو کہ وہ کیا قطرہ ہے، وہ حقیر سا، اور اسے ہم نے ایک وقت مقرر تک ایک مضبوط مقام پر رکھا کہ کوئی آفت یا کوئی مصیبت اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور بالکل محفوظ رہتا ہے اور اپنا وقت پورا کر کے وہ دنیا میں آتا ہے. یہاں ایک غلط جو ایک توہم جس کا لوگ شکار ہیں اس کی نشاندہی ہونی چاہیے. اگر کبھی چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، تو حاملہ عورتوں کو گھروں میں بلکہ کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ چاند گرہن نہ دیکھیں، سورج کی طرف نہ دیکھیں، ورنہ آپ کے بچے پر اثر ہوگا. تو یہ بات اور یہ نظریہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے، ٹکرا رہا ہے آپس میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ہم نے اسے، اس قطرے کو ایک بڑے ہی مضبوط ٹھکانے میں رکھا، اس قدر مضبوط کہ جو باہر جو حوادث زمانہ ہیں یا تغیرات ہیں یا موسموں کی تبدیلی ہے یا پھر آفتوں کا نزول ہے، ان میں سے کوئی چیز اس حمل پر اثر انداز نہیں ہوتی. ان ایک عمومی حکم یہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی حکمت، بعض اوقات کوئی بچہ ناقص ہوتا ہے یا کوئی عیب ہوتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جو ایک عمومی حکم ہے یا قاعدہ کلیہ کہہ لیجیے، وہ یہی ہے کہ وہ جو مائع مہین ہے وہ شکم مادر میں بالکل محفوظ، اور تمام مراحل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں طے ہوتے ہیں اور ایک صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اسے رکھا ہم نے ایک مضبوط ٹھکانے میں. کب تک؟ إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک وقت معلوم تک. وہ وقت معلوم 9 مہینے، بعض اوقات کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی بات یہی ہے کہ 9 مہینے. اور فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. بس ہم نے اندازہ کیا، بس ہم بہت ہی اچھے اندازہ کرنے والے ہیں. یہ اندازہ انسان کی زندگی کے مراحل کا، بچہ پیدا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، پھر وہ بوڑھا ہوا، پھر اس کا وقت موت آیا، پھر اس کے رزق اور آنا جانا، دیگر سارے امور وہ ہم نے ان کا اندازہ کیا اور وہ سارے امور تقدیر میں لکھے، اور اس کے مطابق ہی انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اندازہ کرنا جو کہ بہترین اندازہ کرنے والا ہے، اس اندازے کا تعلق انسانی زندگی کے تمام مراحل سے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. تو یہ دوسرا ایک انداز خطاب مشرکین مکہ سے کہ تم اس پانی کے قطرے کو دیکھو اور اس سے ہم نے کیا بنا دیا، ایک بدبودار حقیر سا قطرہ، اور اس سے خوبصورت چہرے، خوبصورت انسان ہم نے بنائے. اور پھر
ان انسانوں کی زندگی کے تمام مراحل ہمیں نے طے کیے اور صحیح صحیح اندازہ لگایا، تو وہ ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یعنی تم قیامت کا انکار کرتے ہو اور اسی انکار کی بنا پر ہمارے نبی کی نبوت کو جھٹلاتے ہو، ہماری قدرت میں شک کرتے ہوئے۔ یہ چیز ہماری قدرت کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے اپنی قدرت سے ایک حقیر سے قطرے سے کیا بنا دیا۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا انداز خطاب، الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں بنایا ہم نے الارض زمین کو کفاتا جمع کرنے والی، سمیٹنے والی۔ یہ کفات کفتن سے ماخوذ ہے، الکفت کافاتا، اس میں جمع اور ضم کا معنی ہے سمیٹنا، جمع کرنا، یعنی زمین سمیٹنے والی ہے، اپنے اندر جمع کرنے والی ہے۔ کس کو؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، یعنی زندوں کو زمین کی پشت پر اور مردوں کو زمین کے پیٹ میں۔ جب تک انسان زندہ ہے وہ زمین پر موجود ہے، زمین پر رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، آتا جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اور یہ سب کچھ زمین کی پشت پر کرتا ہے، یعنی زمین نے ان کو سمیٹا ہوا ہے، زمین نے ان کو سمیٹا ہوا ہے۔ تو یہ زمین ہماری قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ یعنی کیسی زمین ہم نے بنا دی کہ تمام انسانوں کو اس نے جگہ دی، سمیٹا۔ زندہ ہیں تو وہ زمین کی پشت پر چلتے پھرتے ہیں، اور مر گئے تو وہ زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں۔ اور احیاء و اموات ہے، یہ دونوں نکرہ ہیں، اس میں تعمیم ہے، یعنی تمام زندہ اور تمام مردہ سب زمین کے اوپر یا اندر ہیں۔ تعمیم ہے اس کے اندر کیونکہ دونوں نکرہ ہیں، اور بہت زیادہ ایک عدد کا ان سے اظہار ہوتا ہے، اور یہ زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا، اتنی بڑی نشانی، اور پھر یہ زمین سارے انسانوں کو، جانداروں کو سمیٹنے والی، یہ نشانی ہماری قدرت کی، ہماری قدرت کو ثابت نہیں کرتی۔ اور پھر وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے بنائے اس میں، یہ ہا کی ضمیر عرض کی طرف لوٹتی ہے، زمین میں، رواسیہ، راسیت ان کی جمع، ثابت پہاڑ۔ رواسی کا اصل معنی ثوابت، مضبوط اور ثابت پہاڑ، جن کو زمین میں گاڑ دیا ہم نے، بڑی مضبوطی کے ساتھ زمین پر قائم ہے۔ اور ایسے پہاڑ شامخات، جو بڑے ہی اونچے، شامخات طوال کے معنی میں، یہ شامخات ان کی جمع، اور یہاں شامخات رواسی کی صفت ہے۔ ہم نے زمین میں بنائے ایسے پہاڑ جو بہت ہی اونچے، بہت ہی لمبے، بہت ہی بلند۔ یہ پہاڑ ہماری قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ والجبال اوتادا، یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کے لیے میخ کے طور پر ہے۔ پہلے زمین ہلتی تھی، اس میں قرار نہیں تھا، چلنا پھرنا ناممکن تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی میخیں ہیں جو اللہ نے زمین میں گاڑ دی۔ یہ پہاڑ، یہ پہاڑ دیکھو، اور ہماری قدرت کی اس نشانی پر غور کرو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، ہم نے بنایا اس زمین میں مضبوط اور ثابت گڑے ہوئے پہاڑ جو بہت ہی اونچے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا،
اور پلایا ہم نے تمہیں ماءً پانی، فراتا میٹھا، یعنی فرات عذب کو بولتے ہیں، میٹھا پانی۔ پانی کو دیکھو، ہر جگہ ہم نے مہیا کیا، ہر جگہ پانی موجود ہے، زمین سے نکل بھی سکتا ہے، آسمان سے برستا بھی ہے۔ تو اس پانی کو دیکھو کیسی نشانی ہے ہماری، ہم نے پیدا کی ہے۔ تم ایک قطرہ تک بنا سکتے ہو؟ تمہارے سارے معبود یہ باطل جمع ہو جائیں، ایک قطرہ پانی کا بہا سکتے ہو، بنا سکتے ہو؟ اور دیکھو ہماری قدرت، اس زمین کی سطح پر خشکی سے زیادہ پانی، سمندر ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، زمین کے اندر ہر جگہ پانی موجود ہے، آسمانوں سے برستا ہے۔ یہ پانی کیا چیز ہے؟ ہماری قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے۔ تمہیں سیراب کرنے والا، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، تمہارے فصل، اناج، باغات، ان تمام کے نظام کو سنبھالنے والا، پورا کرنے والا، تو جو اللہ اتنی نعمتیں بنانے پر قادر ہے، زمین پیدا کرنے پر قادر ہے، اور زمین بھی ایسی جو پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دینے پر قادر ہے، اور تمہیں پانی سے سیراب کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، قیامت قائم نہیں کر سکتا؟ اس اللہ کی قدرت میں شک کرتے ہو؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو اس دن مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ سنو جب کل قیامت قائم ہوگی، جس کو تم نہیں مانتے، اس دن کی خبریں بھی سن لو، شاید تمہارے دل نرم ہو جائیں اور تم ایمان لے آؤ کہ قیامت کے دن کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، یہ فرشتے کہیں گے جو جہنم کے داروغے ہیں، جاؤ الی ما کنتم بہ تکذبون، طرف اس کے جسے تھے تم جھٹلاتے، یعنی دنیا میں جسے تم جھٹلاتے تھے، وہی قیامت، آخرت۔ قیامت کے وقوع کو نہیں مانتے تھے، مردوں کا زندہ ہونا نہیں مانتے تھے، ہم تمہیں زندہ کریں گے، قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں جمع ہوگے۔ اب تمہیں فرشتے کہیں گے کہ جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے، جاؤ اس طرف۔ پھر انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، جاؤ سائے کی طرف، وہ سایہ جو ذی ثلاث شعب، تین شاخوں والا، تین ٹکڑوں والا سایہ، اس طرف جاؤ۔ اب سائے سے تو ٹھنڈک کا گمان ہوتا ہے، انسان دھوپ میں ہو تو گرمی لگتی ہے، سائے میں آ جائے تو وہ گرمی زائل ہو جاتی ہے، نسبتاً انسان ٹھنڈک میں آ جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن فرشتے کہیں گے کہ جاؤ ذرا سائے کی طرف جاؤ، تو اس ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ٹھنڈا سایہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ نہیں، وہ ذی ثلاث شعب، وہ تین شعبوں والا، تین شاخوں والا، یا تین ٹکڑوں والا سایہ ہوگا۔ وہ تین ٹکڑے کیا ہیں؟ نمبر ایک، دھواں، جہنم کی آگ کا، بڑا گہرا اور کالا۔ نمبر دو، اس میں چنگاریاں، اور نمبر تین، اس میں شعلے، یعنی دخان، لہب اور شرر۔ یہ ہے ثلاث شعب، یہ تین شاخوں والا سایہ۔ یہ کوئی دنیا کا سایہ نہیں جو تمہیں ٹھنڈک فراہم کرے، تپش سے بچائے، تمازت سے بچائے، نہیں، یہ بڑا خطرناک سایہ ہے جو اس حرارت سے بھرپور ہوگا، جس میں جہنم کی آگ کا دھواں، جہنم کی چنگاریاں اور جہنم کے شعلے شامل ہوں گے۔ ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے، ابھی میدان محشر میں کھڑے ہو، اور تمہیں یہ دعوت دی جائے گی کہ چلو اس طرف چلو جہاں یہ سایہ ہے، اور اس سائے کے نیچے آ جاؤ۔
سمجھیں کہ بڑا خوش کن سایہ ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، کم از کم گرمی سے بچ جائیں گے۔ لیکن وہ سایہ بھی سن لو، وہ 3 شعبوں پر ہوگا، 3 شاخوں پر، ایک دھواں بڑا گہرا، دوسرا چنگاریاں اور تیسرا شعلے۔ اس لیے فرمایا کہ لا ظلیل، وہ کچھ سایہ کرنے والا نہیں ہوگا جو آپ ٹھنڈا سایہ کہتے ہیں۔ لا ظلیل، وہ جو جس سائے کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں وہ کچھ سایہ دینے والا نہیں ہے۔ ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ کفایت کرے گا شعلوں سے، جو سائے میں چنگاریاں ہوں گی اور شعلے ہوں گے ان سے آپ کو بچائے گا نہیں، کفایت نہیں کرے گا۔ یہ معاملہ کب تک ہے؟ جب تک تم موقف میدان محشر میں موجود ہو۔ ابھی جہنم کا داخلہ باقی ہے، لیکن یہ سزا تمہیں میدان محشر ہی سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سزا واقعتاً میدان محشر سے شروع ہو جائے گی، جن کے جرائم بڑے بھیانک ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یخرج عنق من النار، کہ ایک گردن جہنم سے نکلے گی، ایک گردن، یعنی اہل موقف میں کھڑے ہوں گے، ایک گردن نکلے گی جہنم سے، اور وہ کہے گی کل لفت بثلاثہ، کہ 3 قسم کے لوگوں پر میری ڈیوٹی ہے، 3 قسم کے لوگوں پر میری ڈیوٹی ہے۔ وہ کون ہے 3 قسم کے لوگ؟ بکل من جعل مع اللہ الہا آخر، ایک تو ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پوجتا تھا اور پکارتا تھا، اور دوسرا بکل جبار متکبر، ہر وہ شخص جو تکبر کرتا تھا، اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، سینہ پھلا کے چلتا تھا اور گردن ابھار کے چلتا تھا، تکبر کرنے والا۔ تکبر تو اللہ کی زینت ہے، بندے تیری زینت نہیں ہے، تیری زینت تواضع میں، انکساری میں، تکبر تو اللہ کی گدی، اللہ کا منصب ہے۔ تو قیامت کے دن وہ گردن ان متکبرین کو بھی پکڑے گی۔ اور تیسرا بالمصورین، تصویر بنانے والے مصورین کو پکڑے گی۔ تو جیسے جیسے ہولناک جرائم ہوں گے ویسا ویسا عذاب ہوگا۔ تو میدان محشر میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ملائکہ ان سے کہیں گے چلو سامنے، سائے کی طرف آ جاؤ۔ وہ سمجھیں گے شاید کوئی ٹھنڈا سایہ ہوگا، لیکن وہ سایہ کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس میں 3 شاخیں ہوں گی، ایک دھوئیں کی، دوسری شعلوں کی، اور تیسرا چنگاریوں کی۔ اور جو جہنم جس میں بالآخر داخلہ ہونا ہے تمہارا، اس کا تعارف بھی سن لو، انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم پھینکے گی شرر، چنگاریاں، کالقصر، بادشاہوں کے محلات کے برابر۔ جیسے بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں، قصر اصل میں وہ عمارت جو بہت بڑی ہو، تو ایسی عمارتیں بادشاہوں کی ہوتی ہیں یا مالداروں کی ہوتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، تو اس کی چنگاریاں ان عمارتوں جیسی ہوں گی۔ حالانکہ چنگاری تو بڑی باریک ہوتی ہے، لیکن جہنم کی چنگاریاں محلات جیسی ہوں گی، اور ان کا رنگ کأنہ جمالۃ صفر، گویا وہ اونٹ ہیں صفر، زرد رنگ کے۔ حالانکہ وہ چنگاریاں کالی ہوں گی، وہ چنگاریاں کالی ہوں گی۔ یہ اونٹ بھی جو جن کو زرد کہا، یہ اونٹ بھی کالے ہوتے ہیں، مگر وہ دور سے زرد دکھائی دیتے ہیں۔ اور عرب ان اونٹوں کا نام یعنی ایبل اسود ہی رکھتے ہیں، مگر ان کی جو رنگت ہوتی ہے اس میں سیاہی کے ساتھ ساتھ زردی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ جہنم کالی ہوگی، سوداء مظلمہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کالی ہوگی اور اس میں تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو وہ جو چنگاریاں پھینکے گی جہنم، کأنہ جمالۃ صفر، گویا وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے،
اور یہ جہنم کے غیظ و غضب اور غصے کی نشانی کہ چنگاریاں باہر نکل رہی ہوں گی اور باہر گر رہی ہوں گی۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جنہوں نے واقعی روزے کو ڈھال بنایا، قیامت کے دن انہیں یہ ڈھال کا کام دے گا۔ اب یہ چنگاریاں باہر نکل رہی ہیں، دنیا پریشان ہوگی، یہ چنگاریاں ہمیں راکھ نہ کر دیں، مگر جنہوں نے روزہ صحیح معنی میں رکھا ہوگا ان کا روزہ قیامت کے دن ڈھال بن جائے گا۔ جنت من النار، ایک حدیث میں کہ یہ ڈھال ہے جہنم کے مقابلے میں، کہ جنت احدکم من القتال، جیسے تم میدان جہاد میں ڈھال استعمال کرتے ہو، ایسے یہ ڈھال، روزہ بھی ڈھال ہے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا میں ڈھال تم نے بنانا ہے کہ روزہ رکھ لیا، اب گناہوں سے بچو، غیبت نہ کرو، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، ڈھال بنا لو اس کو ہر گناہ کے مقابلے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص تمہیں گالی بھی دے تو جواب نہ دو، بلکہ کہہ دو انی امرؤ صائم، کہ میرے بھائی میرا روزہ ہے لہذا میں خاموش ہوں۔ اس طرح ڈھال بناؤ، اس طرح ڈھال بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈھال بنا دے گا۔ اور شریعت کی ایک برکت اور سماحت، شریعت نے ایک ڈھال ہمیں اور بھی فراہم کی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اچانک فرمایا کہ خذوا جنتکم، اپنی ڈھالیں سنبھال لو۔ اب صحابہ دائیں بائیں دیکھنے لگے، امن عدو بن حضر، کیا کسی دشمن کے حملے کا خطرہ ہے؟ کوئی دشمن نظر تو نہیں آ رہا؟ فرمایا کہ نہیں، جنتکم من النار، جس ڈھال کا میں آج ذکر کر رہا ہوں یہ ڈھال جہنم کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں نہیں۔ ان ڈھالیں پکڑ لو، مانا جہنم کے مقابلہ میں ڈھالیں پکڑ لو۔ عرض کیا گیا کہ وہ ڈھال تو ہم نہیں جانتے، ہم تو ایک ہی ڈھال جانتے ہیں جو لڑائی میں استعمال ہوتی، یہ کون سی ڈھال؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اذکار بتائے، یہ 4 ذکر کثرت سے کرو، یہ قیامت کے دن جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 چیزیں ہیں، 4 کلمات ہیں جو روز قیامت ڈھال کا کام دیں گے۔ تو یہ میدان محشر میں انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم پھینکے گی چنگاریاں محل جیسی، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں سرد رنگ کے، جمالۃ، جمال ان کی جمع ہے، جمالات جمال ان کی جمع ہے، یا پھر جمالۃ ان کی جمع۔ 2 قرأتیں اس کی ثابت ہیں، ایک جمالۃ اور ایک جمالات۔ اگر جمالۃ ہو تو پھر یہ جمل ان کی جمع ہے، اور اگر جمالات ہو تو پھر یہ جمالۃ یا جمال ان کی جمع ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے لا ینطقون کہ اس دن وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ مشرکین، کفار اور منافقین بات نہیں کر سکیں گے، ایسا یہ ہولناک دن ہے، بات نہیں کر سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکیں یا معذرت کر سکیں، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کر سکیں، عذر پیش کر سکیں، یعنی قیامت کے دن بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہاں تھوڑا سا اشکال ہے کہ بات کرنے کا ذکر تو ملتا ہے، لا تسمع لهم الا ہمسا، کہ قیامت کے دن تم نہیں سنو گے ان کی کوئی بات سوائے ہمس کے،
ہم سے یہ خسر پھسر کرنا، آہستہ سے بات کرنا، ان میں جرت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی کہ زور سے بات کر سکیں. جیسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہوں تو کچھ خسر پھسر سی محسوس ہوتی ہے. تو یہ سنو گے تم تو کچھ بات تو کریں گے نا، چاہے وہ ہلکی کیوں نہ ہو. اور اقبل بعضهم الى بعض يتساءلون، مجرمین کا ذکر ہے، بعض کے پاس آئیں گے، سوال کریں گے. یہ بھی بات ہے. اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، بات سنیں گے، پھر جواب دیں گے بھی. تو بات کرنا تو ثابت ہے، لیکن یہ تناقض نہیں ہے. اصل میں جو قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، یہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. تو اس میں مختلف مراحل ہوں گے. کبھی بات کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بات کرنے کی ہمت دے گا اور اللہ تعالیٰ بات کرنے کا ان کو موقع دے گا. اور کبھی بات نہیں کر پائیں گے، اس قدر ان پر ہیبت طاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا کہ یہ بولیں، تاکہ ان کا بولنا ہم اپنی وحی کے ذریعے دنیا والوں کو بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کیا باتیں کریں گے. جیسے کبھی وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے ہمیں بچا لو، کبھی جہنم کے دروغے سے کہیں گے ہمیں سفارش کر دو ہمارے لیے، ایک دن کے لیے عذاب ہلکا ہو جائے. مختلف جو ان کی باتیں کرنا ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، چاہے گا کہ یہ بات کریں تاکہ ان کی باتوں کو ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ قیامت کے دن مجرموں کی کیا حالت ہوگی اور کیا ان کی کیفیت ہوگی. تو اصل میں قیامت کا دن بڑا طویل ہے اور اس میں مختلف مراحل ہیں. بعض مراحل میں یہ بات کر نہیں پائیں گے اور بعض میں بات کریں گے. اس بات کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی اور اللہ یہ چاہے گا کہ یہ باتیں دنیا والوں کو بتائیں تاکہ دنیا والے سنیں اور اس سے عبرت لیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ الْأَوَّلِينَ، یہ دن ہے الفصل، فیصلے کا. جمعناکم، جمع کیا ہم نے تم کو، یعنی کفار مکہ سے خطاب ہے. والاولین، اور پہلوں کو بھی، جو امم ماضیہ ہیں، جو امتیں گزر چکی، انہیں بھی جمع کر لیا، تمہیں بھی جمع کر لیا. کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلے کا دن، تاکہ تمہارے درمیان فیصلے کیے جائیں اور جو تمہاری دنیا کی زندگی میں روش رہی ہے اس کے نتیجے واضح کریں. تو ھذا یوم الفصل، بے شک یہ یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا. جمعناکم، جمع کیا ہم نے تم کو، بالاولین، اور تم سے پہلوں کو، جو پہلی امتیں گزری ہیں، جمع کر لیا. اور اب سارے ہمارے امر کے تابع، نہ کسی میں بات کرنے کی ہمت، نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا. ہماری مرضی کے خلاف کوئی ہل نہیں سکے گا. جیسے وہ آخری جو شخص جہنم سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو باہر جہنم سے نکال کے کھڑا کرے گا تو جہنم اس کے سامنے ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کرے گا کہ یا اللہ اصرف وجہی عن النار، میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے. کیا ثابت ہوا؟ کہ چہرہ تک پھیرنے کی ہمت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی جب تک اللہ توفیق نہ دے. اب ساری امتیں ہمارے امر کے تابع، ہماری قضاء اور فیصلے کے تابع ہیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، یا فَكِيدُونِ، پس اگر ہے تمہارے لیے کوئی مکر، کوئی تدبیر یا چال یا کوئی ہیلا، فَكِيدُونِ، تو ہیلا آج چل لو، وہ چال اختیار کر لو. یہ کیدونی اصل میں ہے، یعنی مجھ سے، میرے ساتھ کوئی ہیلا کر سکتے ہو تو کر لو. ہیلے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آج کے عذاب کو ٹالنے کے لیے. ابھی جہنم سامنے کھڑی،
کفار مکہ سے بھی خطاب ہے اور جو سابقہ امت ہیں ان سے بھی، نبیوں کی تکذیب کرنے والے اور نبیوں کے پیغام کو ٹھکرانے والے اور نبیوں کے مشن کے آگے دیوار بننے والے، روڑے اٹکانے والے، دنیا میں بڑے مکر کرتے تھے، چالیں چلتے تھے اپنے انبیاء کی دعوت کے خلاف۔ آج یہ عذاب سامنے، کوئی چال چل کے دکھاؤ، آج کوئی میرے ساتھ مکر کر کے دکھاؤ اس اخروی عذاب کو ٹالنے کے لیے۔ کوئی ہمت نہ ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ مجرمین کا تفصیلی ذکر جو گزر گیا، آگے بھی آئے گا۔ اب کچھ آیتیں متقین اہل جنت کے بارے میں۔ پچھلی سورت سورہ دہر تھی اور یہ سورت مرسلات ہے، دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، اہل جنت کا تعارف اور اہل جہنم کا تعارف۔ فرق یہ ہے کہ سورہ دہر میں زیادہ تفصیل اہل جنت کے تعارف کی تھی اور اختصار سے اہل جہنم کا ذکر تھا، لیکن سورہ مرسلات میں زیادہ تفصیل اہل جہنم کے تعارف کی ہے اور اختصار سے اہل جنت کا ذکر۔ کیا ذکر ہے؟ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین، یہاں متقین سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ پیچھے کفار کا ذکر، مشرکین کا ذکر، تو یہاں متقین سے مراد موحدین ہے۔ پیچھے مشرکین کا ذکر ہے، شرک کرنے والے، تو اس کے مقابلے میں اب متقین شرک سے بچنے والے، کیونکہ تقوی میں بچاؤ کا معنی ہے۔ اور ایک متقی انسان کی تعریف کرنے بیٹھو گے تو سب سے پہلی شق یہ ہوگی کہ متقی وہ ہے جو شرک سے بچے، آگے چل کے پھر گناہوں سے بچے۔ لیکن بنیادی چیز جو ہے جس سے متقی شخص کا بچنا ضروری ہے وہ شرک ہے۔ تو پیچھے چونکہ ذکر مشرکین کا، مشرکین مکہ کا، اب اس کے مقابلے میں متقین کا لفظ استعمال ہوا، تو متقین سے مراد کیا ہے؟ وہ بندے اللہ کے جو بچنے والے ہیں شرک سے۔ تو ان المتقین، بے شک متقین جو ہیں، موحدین جو ہیں، شرک سے بچنے والے جو ہیں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے۔ کون سے سائے؟ سائے تو پیچھے بھی گزرے ہیں اہل جہنم کے لیے، وہ سائے گرم ہوں گے جن کی 3 شاخوں کا ذکر ہوا۔ ان سایوں میں کس چیز کا سایہ ہوگا؟ دھوئیں کا، چنگاریوں اور شعلوں کا۔ مگر اہل جنت کے سائے، متقین کے سائے، جنت کے گھنے باغات کے سائے ہوں گے، اور جہنم کی عالی شان جو بلڈنگیں اور گھر، عمارتیں، ان کے سائے ہوں گے، بڑی جو ہے وہ لطافت کے ساتھ، بہت ہی لطیف سائے، بہت ہی ٹھنڈے سائے، ٹھنڈک فراہم کرنے والے سائے۔ تو یہ ایک طرح کا مقابلہ، ایک طرف مشرکین کے سائے ہیں اور ایک طرف متقین اور موحدین کے سائے ہیں۔ ان کے سائے جو ہیں وہ انتہائی گرم، فی سموم و حمیم وظل من یحموم، لیکن جو متقین کے سائے ہیں انتہائی ٹھنڈے، راحت والے اور لطافت والے۔ وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ چشموں کی تفسیر سورہ محمد میں ہے، پانی کے اور جناب شہد کے اور شراب کے، ایسی شراب جس میں نشہ نہیں ہوگا، اور دودھ کے، ان انہار کا ذکر ہے۔ تو یہ متقین، ان کی نعمتیں اللہ نے بیان کی، بڑے گھنے سایوں میں ہوں گے اور بڑے عمدہ چشموں میں ہوں گے۔ بفواکہ مما یشتہون، اور پھل، یہ فواکہ، فاکہۃ ان کی جمع، اور پھل ہوں گے مما یشتہون، جو چاہیں، جو وہ چاہیں گے۔ بفواکہ مما یشتہون، اور پھل ہوں گے جن پھلوں سے جو پھل وہ چاہیں وہ ان کو ملیں گے، بلا روک ٹوک، بلا تاخیر۔ گھنے باغات ہیں،
اور ہر طرح کے پھل موجود ہیں، جو پھل وہ کھانا چاہیں ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی کسی تاخیر کے بغیر۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، یہ پیشکش یعنی کھانے پینے کی فرشتوں کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آج کھاؤ اور پیو۔ ہنیئن، بڑی ایک آسانی اور لذت کے ساتھ، کسی مشکل کے بغیر، ایسے پھل جن کا حاضر ہونا بھی آسان، کھانا بھی آسان، ہضم بھی آسان، کوئی مشکل اور تنگی نہیں۔ بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے، کہ تمہارے اعمال صالحہ، نمازوں، روزوں اور زکوٰۃوں اور صدقوں کا اور حجوں کا یہ فائدہ، اور یہ تمہیں صلہ دیا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو، نعمتیں موجود ہیں، پھل موجود ہیں، ایک سے ایک مشروب موجود ہے، تو پھل کھاؤ، مشروب پیو، بڑے ایک لذت اور مزے کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، کسی تنگی کے بغیر، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ یہ محسن حسن سے ہے، اچھا کرنے والوں کو، اچھے عقیدے والوں کو، اچھے عمل والوں کو۔ اچھا عقیدہ، اچھا عمل، اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، عقیدہ وہی جو اللہ کے نبی کا تھا، جو اللہ کے نبی نے پیش کیا، اور عمل بھی وہی جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا تھا۔ یہ عمل کا حسن ہے، یہ عمل کا حسن ہے، یہ محسنین ہے، اچھا کرنے والے، عقیدتاً و عملاً، اور اچھائی اللہ کے پیغمبر کی سنت میں اور آپ کے طریقے میں، اور جو چیز آپ کے عمل میں نہیں ہے، آپ کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، بظاہر وہ سونے چاندی کی ہو، ہیروں جواہرات سے مرصع ہو، اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ تبھی قرآن نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی قید بار بار لگائی، نیک عمل، نیک عمل۔ ہر عمل نہیں چاہیے ہمیں، صرف نیک عمل چاہیے، اور نیک عمل وہ ہے جو اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہو۔ تو یہاں محسنین کا ذکر ہے، اچھا کرنے والوں کا۔ تو اچھا کرنا کیسے بنے گا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع سے بنے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہ آگے جو خطاب ہے یہ پھر کفار سے خطاب ہے دنیا کے اندر، بالکل ایسا ہی خطاب قیامت کے دن مومنین کو کہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، اور آج کفار سے کہا جا رہا ہے کلو وتمتعوا، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو، قلیلاً، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ یہ دنیا کا، یہ دنیا دنی ہے، گھاٹے کی جگہ ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ یہ تھوڑا فائدہ کیوں کہا گیا؟ اور واقعی تھوڑا سا فائدہ ہے۔ دنیا میں ایک انسان کو اربوں اور کھربوں کی دولت مل جائے، جنت کے مقابلے میں تھوڑا سا فائدہ ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جتنا بھی مال ہو دنیا کا، یہ متاع قلیل ہے، جنت کے مقابلے میں انتہائی کم۔ اور پھر دنیا کی عمر کیا ہے؟ کتنا جینا ہے تم نے؟ 60-70 سال، 80-90 سال، 100 سال، اور جنت کا داخلہ دائمی اور ہمیشہ کا۔ تو دنیا کا فائدہ بھی کم، دنیا کا ٹھکانہ بھی کم، اور پھر یہ دنیا کی نعمتیں یہ زائل ہونے والی، ختم ہونے والی۔ جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ عطا کسی رکاوٹ کے بغیر ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے آخر میں داخل کرے گا، اگر وہ خواہش کر دے کہ یا اللہ پورے جنتی میرے مہمان بن جائیں، ہمیشہ ان کو میں کھلاؤں جو مجھے تو نے دیا ہے، تو اللہ نے جو اس کو دیا ہے
وہ ہمیشہ پورے جنت والوں کی ضیافت کر سکتے ہیں۔ جنت کی عطا ہے، تو دنیا سے اس کا مقابلہ مت کرو، دنیا کی عطا کوئی چیز نہیں۔ تو اے کفار، تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تھوڑا سا فائدہ۔ دنیا کا مال جنت کے مقابلے میں کم، دنیا کا دورانیہ جنت کے مقابلے میں کم، اور دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا سیدہ خدیجہ سے نکاح ہو رہا تھا، ابو طالب نے ایجاب و قبول کروایا تھا، اور نبی علیہ السلام کا نکاح کا خطبہ پڑھا تھا، اور ابو طالب نے جو اس وقت نکاح کے موقع پر لوگ موجود تھے، نوجوان موجود تھے، ان کی نگاہوں سے بھانپا کہ اس شادی پر ایک قسم کا تمسخر ہے ان کے دلوں میں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک طرف خدیجہ مالدار خاتون، اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، جو یتیم بھی اور انتہائی غریب اور فقیر بھی، بلکہ خدیجہ کے ملازم۔ ابو طالب یہ نظریں بھاپ گیا، تو اس نے کہا تھا کہ لوگوں، تم میں کون ہے جو میرے بھتیجے کی ہمسری کر سکے خصائل خیر میں، اخلاقیات میں، شجاعت میں، اچھے اخلاق میں، تواضع میں، سخاوت میں، کوئی اس کا ہمسر ہے؟ ساری گردنیں جھک گئیں۔ یہ اس نے کہا کہ الا المال، سوائے مال کے۔ ہمارے ذہنوں میں مال کا خناس ہے کہ خدیجہ مالدار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیر ہے، غریب ہے۔ تو مال کی کیا حقیقت؟ ان المال ظل زائل، مال تو ایک سائے کی مانند ہے جو زائل ہونے والا ہے، کبھی کہیں اور کبھی کسی طرف، اور کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے مال کی حقیقت۔ کوئی مال ایسا وصف نہیں ہے جو دائمی ہو، ہاں جو اعلیٰ اخلاق ہیں یہ دائمی اوصاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کلوا وتمتعوا، اے کفار تم کھا لو، وتمتعوا قلیلا، اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، انکم مجرمون، تم مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے مکذبین کے لیے، تو قیامت کے دن تمہیں سارا بھگتنا پڑے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب کہا گیا ان سے رکوع کرو، لا یرکعون، رکوع نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے، بنو ثقیف جب ان کے سامنے دین کی دعوت گئی اور دعوت پیش ہوئی، اور انہوں نے خاص طور پہ نماز کو دیکھا، تو کہا کہ یہ نماز کا طریقہ ہمارے لیے عار ہے۔ رکوع کا معنی جھکنا، جھکنا ہمارے لیے گالی ہے، عار ہے، نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ نماز میں قبول نہیں۔ انہوں نے رکوع کرنے سے انکار کر دیا کہ جھکنا ایک عار ہے ہمارے لیے۔ جھکنا اللہ کے سامنے، کسی مخلوق کے سامنے نہیں، مخلوق کے سامنے واقعی عار ہے، مگر اللہ جو خالق اور مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، اس کے سامنے جھکنا تو انتہائی سعادت کی بات ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ اپنے رب کے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ کسی اونچی عمارت پہ چلا جائے تب قریب ہوتا ہے، یا کوہ ہمالیہ پر چڑھ جائے تب قریب ہوگا؟ نہیں، وہو ساجد، جب سجدے میں ہو، جب اس کے پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، پیشانی اور ناک زمین سے مس ہو رہی ہو، اس سے نیچے کیا ہو سکتا ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ سجدے میں مجھ سے مانگو، دعائیں کرو، میں قبول کروں گا۔ سجدے میں چھانٹ چھانٹ کر اور چن چن کر دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تواضع بندے کی زینت ہے۔ تو اہل ثقیف نے کہا کہ ہم دین کو مان لیتے، مگر رکوع ہم سے نہیں ہوتا، کیونکہ جھکنا ہمارے لیے عیب ہے، عار ہے، گالی ہے۔ پھر قیامت کے دن کیا کرو گے؟ کچھ مفسرین نے اس کو قیامت سے منسلک کیا ہے کہ قیامت کے دن سے کہا جائے گا رکوع کرو، تو رکوع کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، کمرے ان کی تختہ ہو جائیں گی، نہ سجدہ کر سکیں گے، نہ رکوع کر سکیں گے، گر جائیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو ساتھ کس بات کے
بعدہ بعد اس قرآن کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. کہ قرآن کے بعد تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے ذرا دکھاؤ ہمیں. اگر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ وہ قرآن جو ایک بلیغ اور فصیح کتاب، تمہیں چیلنج کیا گیا اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ. اپنے شاعروں کو، بلغاء کو، ادباء کو، انشاء پردادوں کو جمع کر لو، اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ. کتاب نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. ایک آیت یا ایک صورت ہی بنا کر، انا اعطیناک الکوثر، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. تم نہیں لا سکے. قرآن اتنی مؤثر کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کا فرمان، جس میں سابقہ انبیاء کے واقعات، مستقبل کے احوال، قیامت کی خبریں، جنت اور جہنم کا ذکر، نصیحتیں، عبرتیں. اس قرآن کو اگر نہیں مانتے تو کس چیز پر ایمان لاؤ گے تم؟ دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ. قرآن کو چھوڑ کر کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ دکھاؤ ہمیں. اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز پیش تو کرو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر اس کے بعد، یعنی قرآن پاک کے بعد، یؤمنون یہ ایمان لائیں گے، یہ تصدیق کریں گے. اگر قرآن کی تصدیق نہیں کرتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو سچا نہیں گردانتے، تو اس کے مقابلے میں کون سا صحیفہ، کون سی کتاب ہے تمہارے پاس جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ اتنی بے نظیر کتاب، ایک معجزہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان سے بھرپور، عقیدے سے، نور سے، توحید کی دعوت سے، فکر آخرت سے، نصیحتوں سے، سابقہ انبیاء کے واقعات سے، مستقبل کی خبروں سے، ایک عظیم مرقع. اگر اس قرآن کو نہیں مانتے تو اس کے مقابلے میں کون سی کتاب ہے جس کو تم مانو گے، جس پر ایمان لاؤ گے؟ دکھاؤ ہمیں بھی. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے. تو اس طرح جو ایک رمضان کا دورہ طے ہوا تھا 29 پارے کی تفسیر کا، اللہ کی توفیق سے آج یہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول کر لے، عمل کی توفیق دے. یا اللہ جو اس میں صحیح باتیں ہوئیں وہ تیری طرف سے ہیں، اور جو غلط باتیں ہیں وہ میری طرف سے، شیطان کی طرف سے. اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں. اللہ پاک ہمیں حق کا فہم عطا فرما دے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ دن جو باقی رہ گئے، اللہ رب العزت اپنی عبادت اور اطاعت کے اعتبار سے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول کر لے اور یہ ساری شب بیداریاں قبول کر لے. جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل طاعتہ اجمعین.